السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ وظائف کی دنیا میں آپ ہمیں بہت کچھ بتلاتے رہتے ہیں، اس پرفتن دور میں ذاتی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بیان فرما دیں۔ تو اس حوالے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بات سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی، جو سورہ یوسف میں ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت اللہ فرماتے ہیں، آگ میں بھی حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا کسی بابے اور کسی پری اور کسی جن وغیرہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر نقصان نہ ہو تو کوئی آپ کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو سر دست سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایک دعا میں سننے بھی داود سے بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کو صبح و شام پڑھتے تھے، اور کبھی آپ علیہ السلام نے اس دعا کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے جہاں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، خواتیم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، آخری کل پڑھتے ہیں، وہاں یہ سننے ابی داود کی مسنون دعا صبح اور شام، یعنی بعد الفجر اور بعد العصر، کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیں گے۔ باقی اگر آپ اس کو تہجد کے آخری تشہد میں پڑھتے ہیں اور سنن اور نوافل کے سجدوں میں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کے سامنے وہ ذاتی حفاظت کے لیے جو اسپیشل خاص دعا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اتنی جامع ترین حفاظت کے لیے یہ دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے درگزری کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ جہاں تک میرے اعمال کی شامت ہے اللہ تعالیٰ درگزری فرمانا، اور جہاں تک میری صحت کے معاملے ہیں اللہ مجھے عافیت عطا فرمانا۔ جس کو آپ کہتے ہیں نا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، یہ جملہ بول کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر مانگ لی۔ اس دعا میں اللہم 4 دفعہ آیا ہے، تو چاروں مواقع پہ ذرا غور فرمانا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت اور عفو کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ میرے دین کے معاملے میں بھی درگزری فرمانا اور عافیت دینا، دنیا کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ درگزری فرمانا اور عافیت دینا، مال اور اولاد بچوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے تو درگزری کرنا، اور ان کے معاملے میں مجھے عافیت میں رکھنا۔ تو اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، اولاد کی طرف سے حفاظت چاہتا ہے، اپنے دین کی حفاظت چاہتا ہے اور دنیا کی حفاظت چاہتا ہے، تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ بھی سوال کرتا ہے۔ اللہم استر عوراتی، اللہ تعالیٰ و آمن روعاتی، اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اور اللہ میری جو گھبراہٹیں ہیں ان کو امن والا کر دے۔ چاہتے نہ چاہتے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، اور یہ جو میری گھبراہٹ ہے نا کہ بچوں کا کیا ہوگا، بچیوں کے رشتے کا کیا ہوگا، صحت اب ساتھ نہیں دے رہی، بڑھاپے کی طرف ہوں، یہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی سی بندے کو لگ جاتی ہے، بالخصوص آخر عمر میں، تو یہ دعا بڑی جامع ہے۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، اللہ آگے سے بھی حفاظت کرنا، پیچھے سے بھی حفاظت کرنا، وعن یمینی وعن شمالی، دائیں سے بھی حفاظت کرنا، بائیں سے بھی حفاظت کرنا، ومن فوقی، اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی میری حفاظت فرمانا، اوپر سے بھی تیرا کوئی عذاب مجھ پہ نہ آئے، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ تعالیٰ میں 1000 بار تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں، نیچے دنسا دیا جاؤں، یا میرا ملازم طبقہ جو ہے وہ مجھ پر کوئی تکلیف مسلط کر دے۔
تو امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کے لیے یہ جو دعا ہے اقسم برب العالمین، یہ قیمتی خزانہ ہے۔ بیٹوں کو یاد کرائیں، بیٹیوں کو یاد کرائیں، شادی شدہ بچوں کو یاد کرائیں، جو گھر میں بچے ہیں ان کو یاد کرائیں، اور کم از کم صبح اور شام ایک ایک دفعہ پڑھیں۔ باقی آپ طواف میں پڑھتے رہیں، سنن اور نوافل کے سجدوں میں پڑھتے رہیں۔ یہ بڑی شاندار دعا ہے ذاتی حفاظت کے لیے۔ کسی تعویذ فروش کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جا کر کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اور شرف کی بات یہ ہے کہ وہی الفاظ آپ کے لب سے نکلیں گے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھا کرتے تھے، اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اس دعا کو نہیں چھوڑا۔ جہاں ذاتی حفاظت ہوگی وہاں گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، اللہ کی محبت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے جناب پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من گھڑت وظائف، تعویذات اور یہ جو خرافات بعض بے دین اور شرک سے آلودہ دامن رکھنے والے عامل حضرات نے شروع کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس بے دینی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔